شروع اللہ کے نام سے۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ میں علی قمبر کاظمی رسول پور دھولڑی میرٹھ سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہم اور اندھ وشواس کے خلاف مسلسل گفتگو۔ کل کی گفتگو آج کے خطیبوں تک پہنچ گئی تھی کہ کس طرح دین و شریعت کے لباس میں فرضی وضعی باتوں کے پیوند لگتے دیکھتے رہتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں، جبکہ رہبر خطیب اور وائس کو موٹر ڈرائیور کی طرح ہونا چاہیے، جس طرح وہ سفر کے دوران ہر لمحہ چاقو چوبند رہتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ کہاں گاڑی کی رفتار بڑھانا ہے، کہاں گھٹانا ہے، کہاں موڑنا ہے، کہاں روکنا ہے۔ یہی حال معاشرے کا ہے، اسے بھی صحیح سن چلانے اور رخ موڑنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنا راہبر اور وائز اسے ہی بنائیں جو یہ بخوبی جانتا ہو کہ اب معاشرے کی ضرورت کیا ہے۔ ہمارا معاشرہ اس وقت عجب حالات سے گزر رہا ہے، نئے نئے نظریات اور خیالات پیدا ہو رہے ہیں۔ ہمارے سامنے بے شمار رکاوٹیں ہیں، ہمیں بہت دیکھ بھال کر چلنا ہے۔ ہزار نحوستوں کی بیڑیاں کاٹ کر علم و صنعت کی دوڑ میں شرکت کرتے ہوئے ترقی حاصل کرنا ہے۔ موجودہ دور میں اندرونی اور بیرونی تمام حالات پر اگر نظر دوڑائی جائے تو ہماری حالت کچھ ایسی بنا دی گئی ہے کہ ہم نہایت ضروری کاموں سے غافل ہو کر غیر ضروری باتوں اور کاموں میں ضائع ہو رہے ہیں۔ یہ غیر ضروری کام جیسے کسی شخصیت کی کردار سوزی، کسی غیر مذہب والے نے ہماری شریعت کہ کسی قانون پر کوئی غلط کمنٹ کر دیا تو اب بس وہی ایک مصروفیت ہو گئی۔ کسی جاہل مقرر کا کوئی بیان سامنے آتا ہے تو ہم اسی پر مباحثے میں لگ جاتے ہیں۔ کسی عالم کی زندگی کے راز کھولے جاتے ہیں، کسی علمی و تحقیقی موضوع کو حل کرنے کے لیے جاہلوں کا پینل بٹھایا جاتا ہے۔ کچھ زر خرید افراد کو اسلام کے خلاف بولنے پر آمادہ کیا جاتا ہے، کوئی نیا موضوع اچھال کر سوشل میڈیا پر بحث کرائی جاتی ہے۔ اس طرح کے لاتعداد موضوعات جان بوجھ کر عوام و خواص کے درمیان لائے جا رہے ہیں اور قوم کی طاقت ان بحثوں میں خرچ ہو رہی ہے، جبکہ قوم کو انتہائی درجہ ضروری موضوعات سے غافل کیا جا رہا ہے۔ مثلاً خاندانوں اور خانوادوں کا ٹوٹنا، شیرازۂ اسلام و ایمان کا بکھرنا، مسلمانوں کے درمیان اختلافات کا ہونا، تعلیمی میدان میں پستی، معاشی طور پر قوم کا کمزور ہونا، تربیت و اخلاق حسنہ سے دوری، دکھاوے اور ریاکاری میں فضول خرچی وغیرہ وغیرہ مسائل ہیں جن سے قوم کو بے توجہ کر دیا گیا ہے۔ ان حالات سے متعلق مولا علی فرماتے ہیں، جو غیر ضروری کاموں میں خود کو مصروف کر لیتا ہے وہ اہم اور بہت ضروری کاموں سے محروم ہو جاتا ہے۔ بات کافی آگے بڑھ گئی، اب پھر جنات کی دنیا میں چلتے ہیں، کیونکہ ہماری پچھلی گفتگو میں کئی سوال پیدا ہوئے تھے جن کا معقول جواب دینا ضروری ہے۔ مثلاً جب میں نے یہ کہا کہ جنات کا انسان سے اگر کوئی تعلق ممکن ہوتا اور وہ انسانی زندگی میں دخل دے سکتے ہوتے تو مومن اور مسلمان جن ضرور مومنوں اور مسلمانوں کے برے وقت میں کام آتے، اس لیے کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ انسانی معاشرے میں بھی یہی قانون رائج ہے۔ اگر کوئی مسلمان کوئی بھی ایسی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا کام آ سکتا ہے اور نہیں آتا تو اسلام کے دائرے سے اسی طرح خارج ہے جس طرح اللہ سبحانہ نے ابلیس کو خارج کر دیا تھا۔ طے پایا کہ جب جنات مومن و مسلم کسی کی چاہ کر بھی مدد نہیں کر سکتے تو پھر جنات مشرک و کافر میں ہی یہ صلاحیت کہاں سے آ گئی کہ وہ کسی میں داخل ہو جائیں، وہ بھی جب کہ اس کے جسم میں خود اس کی روح موجود ہے۔ تو آخر ماجرا کیا ہے؟ زیارت گاہوں پر یہ تماشے کیسے ہیں اور بے شمار مریض ہمارے معاشرے میں اس طرح کے موجود کیسے ہیں؟ باقی کل